بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کچھ واقعات کے تعلق سے. حدیث نمبر ہے 3639. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ ومعہما مثل المصباحین. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو لوگ نبی کے پاس سے نکلے. یعنی کہنا یہ چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہی صحابہ میں سے دو لوگ نکلے. ایک کا نام اسید بن حضیر اور دوسرے کا نام عباد بن بشر بیان کیا جاتا کہ یہ دو صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھے اور چلنے کے لیے روانہ ہوئے. کہہ رہے فی لیلۃ مظلمہ، اور رات بالکل تاریک تھی. رات ایک ہوتا چاند والی رات، اس میں کچھ اجالا ہوتا ہے، اور ایک رات ہوتی ہے جو چاند والی نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا، گھٹٹو بدھیرا ہوتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو کہہ رہے ہیں وہ تاریک رات تھی، بالکل اندھیرا تھا، اور وہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے گھر جانے کے لیے. اب تو ماشاءاللہ بہت ساری سہولتیں ہو گئی لائٹ وغیرہ کا، تو اتنا تاریکی کا احساس عام طور پر نہیں ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں چراغ کا بندوبست ہوتا تھا. وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، ہم نے تو اپنا بچپنا دیکھا ہے، ہمارے دیہات وغیرہ میں وہ چراغ ہوتا تھا، یہ شیشے کا ایسے کانچ کا ہوتا، اس میں گھاسلیٹ ڈالتے اور اس میں کپڑا لگاتے اور ایسے ہلکا سا چراغ جلتا رہتا تھا، اور بس وہ جہاں تھوڑی دور، بس باقی ادھر ادھر چلے جاؤ تو اندھیرا ہی اندھیرا. اس زمانے کی بات ہے، رات تاریک تھی اور لائٹ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. ایسے تاریک رات میں وہ دونوں صحابی اپنے گھر جانے کے لیے نکلے. اب یاد رکھے وہ صحابہ ہیں، بہت اونچا مقام ہے. کہہ رہے نکلے وَمَعْهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان دونوں کے ساتھ دو چراغ کی طرح کوئی چیز جلنے لگی. کہہ رہے ہیں یوزی آنے بینا ایدیہما، وہ ان دونوں کے آگے آگے روشن ہوتے ہوئے چل رہی تھی. یہ نکلے اور بالکل اندھیرا ہے اور جانے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن جب یہ نکلے تو ان کے سامنے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چراغ جل رہے ہوں، اور جیسے جیسے وہ چل رہے ہیں آگے آگے وہ دونوں چراغ جل رہے ہیں. اور اس میں وضاحت کیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی جانب، اس کو کرامت کہا جاتا ہے، کہ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہ ہو اور انہونی ایسے ہو جائیں، حیران کرنے والی. تو انبیاء کے ساتھ تو معجزہ، اور انبیاء کے علاوہ کے ساتھ اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ غالباً ان کی انگلیوں میں اللہ نے روشنی پیدا کر دیا کہ ان کی انگلیوں سے لائٹ کی طرح سے چراغ کی طرح جلنے لگا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھا، عصا، دونوں کے پاس. رات تھی، اپنا انتظام کر کے چلتے رہے ہوں گے، تو وہ عصا جو لاٹھی تھا نا، وہ چراغ کے معنی روشن ہونے لگا. تو کہہ رہے ہیں اس طرح وہ چل رہے تھے اور ان کے آگے آگے دو چراغ کی طرح جل رہے تھے، راستہ روشن کر رہے تھے. فَلَمَّ افترقا، اور جب دونوں جدا ہو گئے، یعنی ساتھ میں چلے، پھر ایسے ٹرن پہ پہنچے جہاں ایک کا مکان الگ اور ایک کا مکان الگ. تو جب دونوں جدا ہونے لگے، کہہ رہے سارا ما کل واحد منہما واحد حتی اتی لہ، تو وہ دونوں چراغ بھی ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہو گئے، یہاں تک کہ اس طرح وہ اپنے گھر پہنچ گئے. آپ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی اسپیشل مدد ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ ایسے ایسے طریقے سے مدد کرتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کو کرامت کہا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے، کرامت کے نام پر ڈرامے بازی نہیں. کرامت آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کھٹا کھٹ دکھاتا پھرے. یہ جو لوگ دکھاتے ہیں یہ سب ڈرامے بازی.
کرامت اچانک اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں کرامت ہوتی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے کرامت دکھاتا پھرے۔ تو اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، تو حقیقت میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ایسے مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ اندلس کا واقعہ ہے کہ اندلس کو جو فتح کیا موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے، طارق نام آتا ہے۔ وہ تقریباً 500 آدمی لے کر کے ساحل اندلس پر اتر گئے، کشتی میں سوار ہو کر سمندر پار کیے اور اندلس کے ساحل پر اتر گئے۔ جب وہاں اترے نا تو انہوں نے کیا کیا، جس کشتی پہ سوار ہو کر آئے تھے انہوں نے وہ ساری کشتیاں جلا ڈالی۔ بیان کیا جاتا طارق میں کہ طارق نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے انشاءاللہ یہ اندلس فتح ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے طارق کو اس خواب کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کشتیاں جلا دی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ پڑی کہ جب کشتیاں جل جائیں گی تو جتنے ہمارے پاس ہیں ان کو یہ لگے گا کہ اب واپس جانے کا راستہ نہیں، اب یا تو آگے لڑو، آگے بڑھو، لڑو، غلبہ حاصل کرو، فتح کرو، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو پیچھے سمندر ہے۔ اور حقیقت میں ان کے یقین کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر اندلس کو فتح کر دیا۔ تو جب یقین ہوتی ہے نا، اور یقین دیکھو عمل کے ذریعہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہمارا عمل جو ہوگا کمزور، عملی میدان میں ہم فالٹ ہوں گے اتنا زیادہ ہماری ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی، اور جتنا زیادہ ہم عملی میدان میں پختہ اتریں گے، مضبوط ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ایسی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے، ایسے ایسے طریقے سے مدد کرتا ہے نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن تو چھوڑو مشکل بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ نوٹ کر کے ایسے بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق